الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في الحوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمين. سارے حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کی مقدس کتاب قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے دو احادیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ دعا فرمائیں اللہ رب لم یزل حق سچ بولنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مبارک سفر کیا ہے۔ اس سفر کا نام ہے ہجرت۔ اس کی ابتدائی باتیں پچھلے جمعہ پر آپ حضرات نے مہمان تشریف لائے تھے، ان کی زبان سے آپ نے سماعت فرمائی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو انہوں نے کہہ لی تھیں وہ نہ کہوں اور اس واقعے کو آگے چلائیں۔ جمعے کا ایک تو وقت بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ مہینہ بس ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ ربیع الاول کے پھر اپنے ہی موضوعات ہوتے ہیں۔ اللہ نے زندگی رکھی، اللہ نے توفیق ہمت دی تو انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرما دیا۔ مکہ کے لوگ ظالم ہوئے، دشمن ہوئے، ان لوگوں نے ستانے میں انتہا کر دی۔ بالآخر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کو حکم دیا کہ تم مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ کافروں نے میٹنگ کر دی کہ کس طرح ہم نے مار کے بھی دیکھ لیا، ان کو جیلوں میں بند کر کے بھی دیکھ لیا، ان کے راستوں میں کانٹے بچھا کر بھی دیکھ لیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی دعوت کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بات طے پائی کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اور قتل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان فلاں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے اللہ کے رسول کو اندر ہی ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ رات آ گئی جو ان کی میٹنگ میں طے ہوئی تھی۔ اس رات میں ان لوگوں نے اپنی تلواریں لے لیں، ننگی تلواریں چمک رہی ہیں، 100 آدمی ہے اور گھر کے باہر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ یہاں سے اٹھیں، ابو بکر کو ساتھ لیں، مکہ چلے جائیں۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا، روانہ ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کے رات کے وقت بیت اللہ کو الوداع کر رہے ہیں، بیت اللہ کو سلام کر رہے ہیں۔ باقی درمیان میں کافی ساری باتیں تھیں جو پچھلے جمعہ ہو چکی ہیں، اس لیے میں نے وہ چھوڑ دی۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بلند پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے جہاں بیت اللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے بیت اللہ، میں پیدا بھی یہاں ہوا، میں نے جوانی بھی تیرے اندر گزاری، میرا بچپن بھی یہاں گزرا، میں نے یہاں نبوت کا تاج بھی پہنا ہے۔ اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اے بیت اللہ، تیرے چھوڑنے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، مجھے مکہ والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ بیت اللہ وہ مبارک مقام ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو، اے میری امت کے لوگوں، بیت اللہ کے طواف کرنے کا ثواب الگ ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب الگ ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا ثواب الگ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے۔ اس مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آمنہ کا در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، مکہ کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے، اے محبوب اس مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ لیکن جب رات کا وقت ہے، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے برستی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو کہا، اے بیت اللہ، الوداع کر رہا ہوں، تجھے سلام کر رہا ہوں، اگر مقدر اور قسمت میں ہوا تو پھر تیری زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر تقدیر بول اٹھی، اے محمد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، آج رات کو چھپ کے جانا تیرا کام ہے، کل تجھے جم غفیر کے ساتھ اس بیت اللہ کے اندر لے آنا اللہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تقدیر بول کر کے تسلی دے رہی تھی، اے محمد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، کل اسی بیت اللہ کے اندر ظلم ان لوگوں کا ہوگا اور رحم تیرا ہوگا، کل بیت اللہ کے اندر انہی لوگوں کا وجود ہوگا، دربار تیرا ہوگا۔ اے محمد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، کل اسی بیت اللہ کے اندر آنکھیں ان لوگوں کی ہوں گی، دیدار تیرا کرنے والی ہوں گی۔ اے محمد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، کل اسی بیت اللہ کے اندر زبانیں ان کی ہوں گی، کلمہ تیرا ہوگا، اسی بیت اللہ کے اندر صفیں ان کی ہوں گی، امام تیرا ہوگا، اسی بیت اللہ کے اندر اے محمد تلاوت ان کی ہوگی، قرآن تیرا ہوگا۔
یہ تقدیر نے جواب دے دیا، محمد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری الوداع کر کے بیت اللہ کو سلام کر کے یہ دو شخصیات اس زمین پر جو سب سے اہم ترین شخصیات ہیں، وہ شخصیات سفر کر رہی ہیں۔ بیت اللہ کو الوداع کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا جا رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ کون سے پاؤں مبارک ہیں؟ یہ وہ پاؤں مبارک ہیں جو کبھی چل کے عرش بری کے مہمان بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ بیت اللہ کو الوداع کر کے پتھریلی زمین کے اوپر، نکیلے پتھروں کے اوپر چل رہے ہیں۔ کبھی پتھر پاؤں کے ساتھ رکاوٹ بنتے ہیں، پاؤں مبارک زخمی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ قربان جائیں ابو بکر تیرے عشق پر، قربان جائیں ابو بکر تیری محبت پر۔ اللہ اکبر۔ کبھی ابو بکر چلتا ہوا رسول اللہ کے آگے آ جاتا ہے، کبھی چلتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر مالکا، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی تو میرے آگے چلتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلتا ہے، کبھی تو میری دائیں جانب چلتا ہے، کبھی تو میری بائیں جانب چلتا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب ذوالجلال نے جو مجھے آپ کی امانت عطا کی ہے، یہ امانت بڑی عظیم ہے، یہ امانت بڑی قیمتی ہے۔ میں بڑا کمزور ہوں، اس لیے جب چل رہا ہوتا ہوں مجھے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں۔ اور جب میرے دل کے اندر خیال آتا ہے تو آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اور مجھے پیچھے چلتے ہوئے جب خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں جانب، میں کبھی دائیں جانب چلا جاتا ہوں، کبھی بائیں جانب چلا جاتا ہوں، کبھی آگے چلا جاتا ہوں، کبھی پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچے عاشق رسول۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ غار آ گئی جس کو ہم سب غار ثور کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس غار کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ غار کی بلندی پہ چڑھنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ مبارک جوتا، اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں خوش قسمت ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو خوش قسمت کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت فلاں چیز کے ساتھ ہے، فلاں ولی کے ساتھ ہے، فلاں بزرگ کے ساتھ ہے۔ میں اس جوتے پر قربان نہ جاؤں جس جوتے کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر آئیں اور میں آپ کو اٹھا کر لے چلوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یارو، وہ بھی بہت اعلیٰ جو نبی کے کندھوں پر آیا، وہ بھی اعلیٰ جس کے کندھوں پر خود آمنہ کا لال آیا، جس کے کندھوں پر اللہ اکبر آمنہ کا لال آئے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے کندھوں پر آئے اس کو جناب حسین کہتے ہیں۔ دونوں کی شان اعلیٰ، دونوں کا مقام اعلیٰ، کیونکہ دونوں کی نسبت، دونوں کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو دونوں کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اللہ دونوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وہ دونوں شہزادے جنتیاں ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی نسبت کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور چل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر تو کتنا خوش قسمت ہے، تو دو قرآن لے کے جا رہا ہے، ایک قرآن کندھے پر ہے، ایک قرآن سینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں نہ کہا جائے ایک قرآن تلاوت کرنے کے لیے، ایک قرآن زیارت کرنے کے لیے،
ایک قرآن کی تلاوت کرنا ویسے ثواب ہے، ایک قرآن کی زیارت کرنا ویسے ثواب ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت کرنے پر جنت ملتی ہے، ایک قرآن کی زیارت کرنے پر جنت ملتی ہے، ایک قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک قرآن کے سنت پر چلنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کے پاس دونوں قرآن موجود ہیں، ایک قرآن کندھے پر، ایک قرآن سینے میں۔ جو قرآن سینے میں ہے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، جو قرآن کندھوں پر ہے اس کو رسول خدا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دروازے پر فرمایا، اے محمد آپ یہاں ٹھہرے، میں غار کی صفائی کر لوں۔ غار کی صفائی کر رہے ہیں، سوراخ نظر آئے، اپنی چادر اتاری، اس کو پھاڑا، سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچا۔ اللہ کے رسول کو ارشاد فرمایا، رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ اس ایک سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھی اور اپنی گود کو بچھا دیا۔ آمنہ کے لال سے عرض کی، اے میرے محبوب، میری تمنا ہے کہ آپ میری گود کے اندر آرام کریں، میری گود آپ کے لیے بستر ہے۔ سبحان اللہ، ایک رسول اللہ کے بستر پر سویا ہوا ہے، ایک اپنی گود میں سلائے ہوئے ہے۔ بستر پر سونے والا علی المرتضیٰ ہے، اور جس کی گود میں رسول اللہ سو رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہتا ہوں نہ علی کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جو نبی کے بستر پر سوئے، اور جس کی گود میں خود رسول اللہ سوئے نہ اس کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ دونوں ہی اعلیٰ، دونوں ہی ہمارے امام ہیں، ہم دونوں کے محب ہیں، دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ دونوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، انشاءاللہ ان کی محبت کی برکت سے اللہ کل قیامت کے دن جنت عطا فرمائے۔ غار کے اندر کی باتیں ہو چکی تھیں پچھلے جمعہ۔ 3 دن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 3 دن قیام فرمانے کے بعد پھر آگے کا سفر شروع ہوا مدینے کی طرف۔ 2005 سے مکہ سے مدینہ جانے کا جو راستہ انہوں نے بنایا ہے، یہ وہی راستہ بنایا ہے جو رسول اللہ نے ہجرت والی رات اختیار کیا تھا۔ اس سے پہلے اور راستے تھے۔ 2005 سے سعودی عرب نے جس راستے پر اللہ کے نبی نے رات کے وقت ہجرت کی تھی، ہجرت کا سفر کیا تھا، اسی پر روڈ بنا دیا ہے۔ اب وہی روڈ چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس روڈ کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آگے سفر شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک آدمی ہے کافر ہے، اس کو کرائے پر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ تو نے ہماری بات کسی کو بتلانی نہیں، ہمارے ساتھ چل۔ راستہ بتلانا، وہ راستہ جاننے والا تھا۔ 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، آگے پیچھے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ دوسری اونٹنی پر 2 آدمی ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے اور ایک آدمی کافر ہے راستہ دکھلانے والا۔ 4 آدمیوں کا یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ادھر مکہ میں کیا ہوا؟ مکہ والے کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئے تو ہم ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیں گے۔ لوگ تلاشیاں کر رہے ہیں، تھوڑی کر دے یار۔ لوگ انعام کے لالچ میں سفر کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد میں خدا تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ سفر شروع ہوا، دوپہر کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، یہاں ٹھہر جائیے، کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیز بھی یہاں سے مل جائے گی، وہ خرید لو، کھا لیتے ہیں، پھر بعد میں سفر کریں گے۔ آپ حضرات کی توجہ ادھر رہے، اللہ ہمارے سپیکروں کو ٹھیک کرے گی۔
پہلے اللہ ہمیں ٹھیک کرے، پھر ہمارے سپیکروں کو ٹھیک کرے۔ بیان کرنے کے لیے یہ سپیکر مولوی کا آج سے زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ شہروں میں مساجد میں جائیں، وہ لوگ اتنا خرچہ مسجد پر کرتے ہیں، اتنا ہی خرچہ سپیکر پہ کرتے ہیں، اور ہمارے سپیکر ہی نہیں ٹھیک ہو رہے۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس خیمے کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے، اس عورت کا نام تو کچھ اور ہے، اس کی کنیت تھی ام معبد، یعنی معبد کی امی۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا، اے اماں مسافر ہیں، کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہو تو خریدنا چاہتے ہیں؟ اس اماں نے جواب دیا، بیٹا میں نے خیمہ اسی لیے لگایا ہے کہ مسافر یہاں سے گزرتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، لیکن آج قسمت کی بات ہے کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اماں یہ بکری کھڑی ہے، اس کے دودھ نکالنے کی اجازت دے دیجیے۔ اس اماں نے کہا کہ یہ بکری بیمار ہے، اگر یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو میرا شوہر جیسے اور بکریوں کو لے گیا چرانے کے لیے، اس کو بھی ساتھ لے جاتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اماں سے کہے تو ہمیں جانتی نہیں ہے ہم کون ہیں، اجازت دینا تیرا کام ہے، اس بکری سے دودھ دینا میرے رب کا کام ہے۔ اماں نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو کھول لیا، بکری کو اپنے پاس لے آئے، اس بکری کے اوپر رحمت والا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کا ہاتھ؟ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جب یہ اٹھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس ہاتھ کی برکت سے آسمان سے بارش برسا دیتے ہیں۔ جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کے غلامی کرنے کے لیے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ ہے جب اٹھتا ہے ابو ہریرہ کی اماں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بدر کے میدان میں اٹھتا ہے اللہ فتح عطا کر دیتا ہے۔ آج یہ وہ ہاتھ ہے جو برکت والا ہاتھ ہے، اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نبی نے ام معبد کی بکری کے اوپر پھیر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کی تقدیر نے آواز دی ہوگی، اے بکری خیال کرنا ان ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اٹھتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ ام معبد کو کہا برتن لے آؤ، وہ اتنا بڑا برتن لے آئی کہ بڑی اونٹنی سے بھی اتنا دودھ نہیں نکلتا، اتنا بڑا برتن لے آئی۔ اللہ کے رسول نے دودھ نکالنا شروع کر دیا، وہ برتن بھر گیا لیکن بکری کے تھنوں کے اندر ابھی بھی دودھ باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم نے پہلے نہیں پینا بلکہ اسی ام معبد کو پلاؤ۔ ام معبد عرض کرتی ہے، تم مہمان ہو، تم مسافر ہو، تم تھکے ہوئے ہو، تم پیاسے ہو، تم پی لو، بچ گیا تو میں پی لوں گی ورنہ میری خیر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بچنے کی کیا بات کرتی ہے، ہم تو برکتوں والے نبی ہیں، ہم تو برکتیں بکھیرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے تو پہلے پی، ہم بعد میں پیئیں گے۔ اس ام معبد نے دودھ پی لیا لیکن وہ دودھ پی کے حیران ہوتی ہے کہ دودھ کا ذائقہ جو بکریوں کے عام دودھ کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں ابو بکر صدیق نے پی لیا، بعد میں غلاموں نے پی لیا، سب سے آخر میں آمنہ کے لال نے اس دودھ کو پیا۔ اس برتن کے اندر اور دودھ نکالا، نکالنے کے بعد اس اماں کو دیا، فرمایا شام کے وقت تیرا شوہر آئے گا، اپنے شوہر کو پلا دینا۔ جمعہ انشاءاللہ 2 بجے ہوگا جی۔ اللہ اکبر۔ شام کا وقت، اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، ابھی شام نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا،
کوئی برتن دے جس کے اندر پانی ہو وضو کر لیں۔ اس اماں نے برتن دے دیا، پانی دے دیا۔ رحمت والے نبی وضو کرتے ہیں، وضو والا پانی ویسے بھی برکت والا ہوتا ہے، لیکن نبی کے وجود کے ساتھ جو پانی لگ جائے اس کی برکتوں کی اور کیا بات ہے۔ ایک درخت کھڑا ہے، خشک درخت ہے، جس کے اوپر پھل کوئی نہیں، جس کے اوپر سبزہ کوئی نہیں۔ ام معبد کے جھونپڑے کے پاس وہ درخت کھڑا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے منہ کے اندر پانی ڈالا، کولی کر کے وہ پانی اس درخت کی جڑ میں ڈال دیا۔ ام معبد کہتی ہے اس پانی کی برکت سے اللہ نے اس درخت کو ہرا کر دیا، اللہ نے اس درخت کو پھلدار کر دیا، ایسا میٹھا پھل کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ بھوکا آدمی اس پھل کو کھاتا ہے اس کی بھوک اتر جاتی ہے، پیاسا آدمی اس کو کھاتا ہے اس کی پیاس اتر جاتی ہے، بیمار کھاتا ہے اللہ اس کو صحت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھل رات کو بھی دے رہا ہے درخت، وہ پھل دن کو بھی دے رہا ہے، وہ گرمی کے موسم میں بھی پھل دے رہا ہے، سردی کے موسم میں 12 مہینے وہ پھل دے رہا ہے۔ ام معبد کہتی ہے کہ ہم حیران تھے کہ اتنی برکت والا یہ درخت، اس کا نام ہی رکھ دیا شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کیا کہتی ہے عجیب واقعہ ہوا، ایک رات کو ہم سوئے، درخت کو ہم نے دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے، پھل دے رہا ہے، صبح کو ہم اٹھے تو وہ خشک ہو چکا، اس نے اپنا پھل ضائع کر دیا، اس کے پتے سارے گر چکے ہیں، وہ درخت مرجھا چکا۔ ہم حیران ہو گئے کیا بات ہوئی، اس درخت کو کس کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا، اس کی برکات ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے معلوم کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ آمنہ کا لال جس کے لعاب کی برکت سے اللہ نے اس درخت کو برکت والا بنایا تھا، وہ آمنہ کا لال اس دنیا سے جا چکا ہے۔ رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، درخت مرجھا گیا۔ آج مومن نہیں مرجھاتا، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، حضور کا اس دنیا سے جانے کا دن، درخت اللہ کے رسول کی جدائی میں مرجھا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سواری جس کے اوپر اللہ کے رسول سفر کیا کرتے تھے وہ مرجھا گئی سواری، اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، 2 دن وہ زندہ رہی، 2 دن کے بعد وہ سواری روضہ رسول کے اوپر آ کے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہمیں وہ درخت مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہمیں اماں فاطمہ روتی نظر آتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن بلال تڑپتا نظر آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان پریشان نظر آتا ہے، ابو بکر پریشان ہے، مدینہ کے در و دیوار پریشان ہے، آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، کیونکہ آمنہ کے لال اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم عاشق رسول بھی اپنے آپ کو کہلائیں، دنیا کی ہری چیزیں بھی مرجھا گئیں، دنیا کی باشعور چیزیں بھی مرجھا گئیں، بے شعور چیزوں کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ کے رسول کے جانے کا غم آ گیا۔ لیکن آج میرے اور آپ کے اندر غم نہیں آتا بلکہ جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جشن منانا ہے تو کسی اور تاریخ کا انتخاب کرو۔ 12 ربیع الاول کے دن جب مسلمان جشن مناتا ہے، کافر مسکراتا ہے کہ تمہارے نبی کا دنیا سے جانے کا دن ہے، تم جشن منا رہے ہو۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو جشن منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا اس دنیا سے جانے کا دن ہے۔ آج میرا باپ فوت ہو جائے تو میں اپنے باپ کے وفات پر خوشی مناؤں گا یا سوگ کروں گا؟ بولو، اور بول بھی پڑا کرو۔ ہاں جی، میرے باپ کی پیدائش کا دن بھی ہو رمضان المبارک کی 1 تاریخ، پھر اتفاق سے وفات کا دن بھی ہو ربیع الاول کی 1 تاریخ، رمضان المبارک کی 1 تاریخ، سال کے بعد جب وہ دن آئے گا میں سالگرہ مناؤں گا یا سوگ؟ بول پڑو، جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ تو بولیں۔ سوگ مناؤں گا تو رسول اللہ آئے بھی 12 ربیع الاول کو ہیں، دنیا سے گئے بھی 12 ربیع الاول کو ہیں، پھر مجھے جشن منانا چاہیے؟ ہاں جی، بلکہ ہمیں اللہ کے نبی کی شریعت کا متبع ہونا چاہیے۔
اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جب بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے بعد میں نہیں میں بیٹھتا یا میں کہیں چلا جاؤں گا, بات سن لینا. ایک دن کی بات میں کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جشن نہ مناؤ, کسی اور تاریخ کا انتخاب کرو. آنکھیں کھول کے بیٹھو, ذرا کان کھول کے بیٹھو, بات کو صحیح سمجھو. ایک تو تمہیں طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. الحمدللہ 15 سال میں نے اساتذہ کے جوتے اٹھائے ہیں, 15 سال گھر سے بے گھر رہا ہوں, 15 سال میں نے سوکھی روٹیاں کھائی ہیں, بھوکیں برداشت کی ہیں 15 سال. اور تم میں سے کسی ایک آدمی نے ایک دن مدرسے کا نام نہیں دیکھا, مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اور آج وہ جناب ممبر پر بیٹھے ہوئے آدمی کو للکار دے. ایسے خیال سے بات کیا کرو, ہر آدمی کا اپنا مقام ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو بعد میں تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لو, یا سوال کرنا ہے تو طریقے کے ساتھ بات ختم کر لوں گا, تو پھر بعد میں سوال کرو کہ مولانا صاحب ایک ہمارا سوال ہے, اس کا جواب دے دو. ادب سے سوال کیا جاتا ہے. لڑائی جھگڑے کی اس کے اندر کون سی بات ہے؟ کون سی کوئی ادھر زمینوں کے تذکرے اور جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اس لیے خیال سے بات کیا کرو. تم لوگوں نے مولوی کو سمجھا ہوا ہے وہ حکے بنانے والا. پہلے زمانے کے اندر جو تھے حکے بھی بنا دیا کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھا دیا کرتے تھے. اس لیے خیال سے مولوی حکے بنانے والے وہ چلے گئے. اب الحمدللہ اللہ نے علم عطا کیا ہے. علماء کا ایک مقام ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. بات کو سن لو, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو بعد میں آدمی پوچھ سکتا ہے, کوئی رکاوٹ ہو, کوئی پابندی ہو, میں غائب ہو جاتا ہوں تو پھر تو کوئی بات ہے. جب میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منانا ثواب ہے, اجر ہے, ثواب ہے. اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منا, پر مناؤ اس طرح جس طرح ابوبکر صدیق نے منائی ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوشی مناؤ, لیکن خوشی اس طرح مناؤ جس طرح صحابہ نے منائی ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی مناؤ اس طرح جس طرح پیر عبد القادر جیلانی نے منائی ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی مناؤ جس طرح اس آسمان والے رب نے حکم دیا ہے. اپنی منشا کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل نہیں ہو سکتا. تم لوگوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ دین ہے کیا مذاق.